فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس وحد یکتا کہ کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر تھے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، میرے مرشد صدارت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی اس وقت سے مبارکہ کی تقریب میں آپ سب کو اپنے ارشادات سے نوازیں گے۔ خوبصورت علماء کرام حضرت قبلہ علامہ عمر حیات قادری صاحب مدد اللہ علی، حضرت حافظ فاروق صاحب چشتی، قبلہ امام قاسم صاحب مدد اللہ علی، دیگر شخصیات تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس محفل کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں وسیلہ نجات بنا ڈالے۔ الحمدللہ آج 2 جنوری ہے، پہلی بار ایسا ہوا کہ یہ یوم برطانیہ انگلینڈ کی سرزمین پہ آیا۔ آج یوم ہے، یوم وصال ہے، عرس ہے ایک ایسی شخصیت کا جو ایک اللہ کے ایک ولی کامل ہے، مفتی اسلام ہے، جو شیخ المحدثین والمفسرین ہے، حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے فیض پانے والے علماء اور صوفیاء میں سے ایک نے خوبصورت انداز میں عقیدت کا اظہار کیا کہ فخر عرفان حضرت عبدالرحمن دستگیر بے کسا۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت والا کے فیضان عرفان کرم میں سے ٹکڑا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی اپنی محبت حضرت خواجہ خواجگاں کو عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ویسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی محبت اور علم دین کا جو فیضان انہیں عطا فرمایا تھا، ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی تقویٰ کے نور سے منور فرما ڈالے۔ الحمدللہ آپ شیخ ہیں سلسلہ نقشبند کے، اور تقریباً یہاں جو حضرات جمع ہیں وہ سلسلہ نقشبند سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں۔ عیدگاہ شریف کے متعلقین یہاں تشریف فرما ہیں جو سلسلہ نقشبند میں بیعت ہیں، کیونکہ آپ سلسلہ نقشبند کے شیخ تھے اور آپ نے اپنے مشائخ کی تعلیمات کو بھرپور طریقے سے عام کیا۔ نہ صرف ان تعلیمات کو قائم کیا بلکہ ان روایات کو بھی قائم رکھا جو آپ کو اپنے اسلاف سے نصیب ہوئی تھی۔ تو میں اسی اعتبار سے کچھ دیر آپ سے کلام کروں گا۔ سب سے پہلے کیونکہ آپ سب سلسلہ نقشبند سے تعلق رکھنے والے ہیں، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، ہمارے شیخ کے ذریعے، حضرت شیخ الاسانی کے ذریعے، حضرت خواجہ عبدالکریم کے ذریعے آپ نے اپنی نسبت، اپنا ہاتھ خواجگان نقشبند کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، تو آپ کو اس سلسلے کا انٹروڈکشن اور تعارف ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا آغاز افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس سے ہوتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا سب سے بڑا شیخ، جس کے شیخ اکبر اور جس کے سرخیر کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اس سلسلے کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت عبدالخالق اجدوا
जवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका बुखारा शरीफ में मज़ार है। अल्लाह अकबर। हजरत ने हजरत वाला के मज़ार पे गया, उनके मज़ार पे खड़े हो तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, ऐसी कैफियत है वहाँ पर। हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी रहमतुल्लाह अलैह तक इस सिलसिले को फिर तैफूरिया सिलसिला कहा जाता था। हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी रहमतुल्लाह अलैह तक, हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद, हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह तक इस सिलसिले को ख्वाजगानिया सिलसिले के नाम से जाना जाता था। और हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत शाह नक्शबंद से उनकी निस्बत से इस सिलसिले को सिलसिला नक्शबंदिया कहा जाता है। और क्योंकि हम ईदगाह शरीफ वाले मुजद्दिदी हैं, तो हमारे शेख हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी फारूकी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से इस सिलसिले को नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जो हमारे मुरीद हैं वो अपने नाम के साथ मुहम्मदिया भी लिखा करें। इस अंदाज में इस सिलसिले की छड़ी चली आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ जो है अपने शेख के हाथ में, इनका हाथ हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम के हाथ में, उनका हाथ हजरत फकीर मोहम्मद चुराही के हाथ में, चलते चलते ये हाथ हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी के हाथ में, आगे चलते हुए ये हाथ हजरत बाकी बिल्लाह के हाथ में, चलते चलते ये हाथ पहुंचता है हजरत शाह नक्शबंद सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद के हाथ में, वहां से ये हाथ पहुंचता है चलते चलते हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी के हाथ में, फिर ये हाथ हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत नसीब होती है, फिर अहले बैत के कदमों में हाथ पहुंचता है हजरत जाफर सादिक के कदमों में, फिर ये हाथ पहुंचता है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ में, और सिद्दीक अकबर के हाथों से हमें रसूलुल्लाह के कदम थामने का मौका मिलता है। ये जो बैत होती है ना, ये कोई ऐसे नहीं होता हाथ में दिया और हाथ छोड़ दिया, ये हाथ पीर का होता है, लेकिन इस हाथ से निस्बत उसके पीर से, उस हाथ से निस्बत उसके पीर से, करते करते ये हाथ जाता है मुस्तफा के हाथ में। और जब मुस्तफा के हाथ की बात आए ना, तो अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये हाथ मुस्तफा का नहीं, हाथ अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये याद रखिएगा, जितने भी सलासिल हैं वो सब बरहक हैं, तमाम सलासिल काबिल ताज़ीम हैं और हक पर हैं, चाहे वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हो, चाहे वो सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, चाहे वो सिलसिला आलिया कादरिया हो, चाहे वो सिलसिला आलिया सुहरवर्दिया हो, जितने भी वो सलासिल हैं ये तमाम सलासिल बरहक हैं, इन तमाम सलासिल काबिल ताज़ीम भी हैं और काबिल तकलीद भी हैं। मंजिल सबकी एक है, रास्ते सबके मुख्तलिफ है, मंजिल डेस्टिनेशन सबकी गुंबद खजरा है, रास्ते और तरीके सबके मुख्तलिफ है, मकसद सबका एक है, वो वसूल इल्लाह है, अल्लाह को पाना सबका मकसद है। आजकल बीच में कोई अगर ड्रामेबाजी हो तो उसको एक्सेप्शनल केस गिना जाता है। आजकल बाद लोग जो है वो खानकाहों को वसूल इल्लाह के बजाय वसूल दुनिया का जरिया समझते हैं। कभी सिर्फ अगर पेट खराब हो जाए तो पीर साहब को फोन कर लेना है, सिर्फ अगर बुखार बढ़ जाए तो पीर साहब के पास चले जाना है, सिर्फ अगर कोई मसला हो जाए तो गाड़ी गुम हो जाए तो पीर साहब के पास चले जाना है, कारोबार में मुश्किल हो जाए तो पीर साहब के पास चले जाना है। आजकल हमने खानकाह को सिर्फ क्लिनिक समझा हुआ है, ये सिर्फ जो है वो दुनिया के मसाइल हल करने का जरिया समझा हुआ है। याद रखिएगा, ये खानकाह का मकसद नहीं, ये सब कुछ खानकाहों से होता है, लेकिन ये खानकाहों की बरकत है, खानकाहों का मकसद ये नहीं है। खानकाहों का मकसद ये है कि जो उसके पास आते हैं वो उसको अल्लाह से मिला देते हैं, उसको अल्लाह से मिला देते हैं। खानकाहों का मकसद वसूल इल्लाह है, अल्लाह को पाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मशाइख के कदमों से वाबस्तगी अता की है जो खुद भी अल्लाह से मिले हुए हैं, और जो इनसे मिलता है ये उसको भी अल्लाह से मिला देते हैं। दिलों से गैर की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, तमाम सलासिल बरहक हैं और तमाम सलासिल के मशाइख हमारे लिए काबिल ताज़ीम हैं, जो बुजुर्गों की, जो असलाफ की रवायात को कायम रखे हुए हैं, जो खानकाही निजाम में वो खिदमत कर रहे हैं, जो असलाफ ने की, जो हमारे असलाफ का और उनके असलाफ का तरीका रहा, जो उस जगह पे चल रहे हैं उनकी जूतियां उठाना भी हमारे लिए इस बात से आजाद और बात से सआदत होगा। तमाम सलासिल के मशाइख और तमाम सलासिल काबिल ताज़ीम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
اپنا پیر تو ہر ایک کو سونا لگتا ہے نا، اپنا شیخ تو ہر ایک کو سونا لگتا ہے. ہمارا سلسلہ نقشبند یہ بعض اپنی خصوصیات کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، ایک امتیازی شان رکھتا ہے. میرے شیخ اکبر، میرے ہادی و رہنما، میرے آقا نعمت، وہ جو صرف اپنے دور کے نہیں بلکہ آنے والے 1000 سال کے بھی مجدد ہیں، وہ جن کے نے ایسی شمع روشن کی ہے علم دین کی کہ اندھیری رات کے رستے ان کے بتائے ہوئے رستے سے بڑی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، میرے شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، نسبت جتنی مضبوط ہونا اور نسبت جتنی قریب کی ہو رستہ اتنی آسانی سے طے ہوتا ہے. جتنی قریب کی نسبت ہو اور جتنا قریب کا تعلق ہو اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے رستہ طے ہوا کرتا ہے. حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں جتنی قریب کا تعلق بناؤ گے اتنی جلدی حضور علیہ السلام تک پہنچ جاؤ گے. حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے صدیق اکبر سے. ہمارے شیخ کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر جاننا چاہو کہ حضور کے قریب ترین کون، تو جواب ہے صدیق اکبر. اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جوان سال مردوں میں جو داخل ہوا اسلام میں وہ کون، صدیق اکبر. اعلان نبوت کے بعد ہر مقام پہ جو حضور کے ساتھ رہے وہ کون ہے، صدیق اکبر. ہر مشکل مقام پہ بھی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ کون ہے، صدیق اکبر. ہجرت میں جو حضور کے ساتھ وہ کون، صدیق اکبر. ہر سفر پہ جو حضور کے ساتھ وہ کون، صدیق اکبر. ہر مقام پہ جو حضور کے ساتھ رہے وہ کون ہے، صدیق اکبر. ارے اور چھوڑ دو، اگر کوئی اجمیری ہو اس خوش نصیب سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہارے شیخ کا مزار کہاں ہے، وہ خوش نصیب کہے گا میرے پیر کا مزار اجمیر شریف میں ہے. کوئی سید الاولیاء اس ذات کا مرید ہو جس کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، اور میں مان کے یہ بتا رہا ہوں، یہ برابر کے پیچھے باتوں والے کو نہ کرنا، جس کا عقیدہ ہو اس سے پوچھا کرو. میں اعلان کر رہا ہوں صرف اپنے سلسلے کے نہیں، ان کے بعد ہر سلسلے کے ولی کی گردن پہ جس کا پیر ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہا جاتا ہے، اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اگر وہ غوث اعظم کا مرید ہو کچھ بتاؤ بھائی سید الاولیاء جن کا گردن ہر ولی کی گردن پہ پیر ہے ان کا مزار کدھر ہے، وہ بتائے گا سید الاولیاء غوث اعظم کا مزار بغداد شریف میں ہے. کوئی پوچھے بتاؤ بھائی فلاں شیخ کا مزار کدھر ہے، کوئی فریدی ہو بتائے بھائی بتاؤ بابا صاحب کا مزار کہاں ہے، وہ بتائے گا بھائی بابا صاحب کا مزار پاک وطن شریف میں ہے. اگر کوئی پوچھے کہ ذرا بتاؤ یہ تم ابوبکر صدیق کا نام لیتے ہو ان کا مزار کہاں ہے، تو یہ صدیق اکبر ہے. جن کا یہ جواب ہوگا ان کا اپنا کوئی مزار ہی نہیں، مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. جن کا پتہ پوچھا جائے تو بتایا جائے گا بھی صدیق اکبر کا اپنا پتہ ہے ہی کوئی نہیں، جاؤ مصطفیٰ کے پتہ پہ چلے جاؤ وہی قدموں میں صدیق اکبر ملیں گے. تو پتہ چلا کہ آج مزار میں بھی قریب ترین اگر دیکھا جائے تو کون ہے، نام لو کون ہے، اپنے شیخ کا نام لو کون ہے، صدیق اکبر. تو حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، نسبت جتنی قوی اور جتنی مضبوط کی ہو رستہ اتنی جلدی طے ہوتا ہے. کہا کیونکہ حضرت صدیق اکبر حضور کے سب سے قریب ہے، تو یہ اقرب سلسلہ ہے جس کو سلسلہ عالیہ نقشبند کہا جاتا ہے، جس کو سلسلہ عالیہ نقشبند کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں صدیق اکبر سب صحابہ کے امام ہیں، صدیق اکبر سب صحابہ کے امام ہیں اور اتفاقی امام نہیں ہیں. یہ وہ امام ہیں جن کو حضور نے خود مصلی عطا فرمایا ہے، خود سب صحابہ کا امام بنایا ہے. ابو داؤد میں موجود ہے، ایک مرتبہ فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوتے، حضور نے فرمایا نماز پڑھا دی جائے. صحابہ نے دیکھا کہ صدیق اکبر جلوہ گر نہیں ہے، فاروق اعظم سے عرض کی کہ حضور آپ جماعت کرا دیں. فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں صفیں درست کر لو. حضور علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، محل مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں، فرماتے ہیں لا نہیں، میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابوبکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام نے بتا دیا جیسے شب معراج اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنا کے نبیوں میں سب سے افضل دکھایا، حضور نے ابوبکر کو سب صحابہ کا امام بنایا اور بتا دیا جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں ابوبکر صحابہ میں سب سے افضل ہے. حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو صحابہ کا امام بنایا. تو شیخ مجدد کہتے ہیں جیسے صدیق اکبر سب صحابہ کے امام اور سب سے افضل ہو گئے، ایک امتیازی حیثیت
ہیں اسی طرح آپ کا سلسلہ بھی ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے، ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی غلامی عطا فرمائی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے کی ایک اور فضیلت مشائخ نقشبند کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے نا وہ ذکر قلبی پہ دیا جاتا ہے، یعنی دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف کرو۔ کہا ذکر باللسان بھی کرنا ہے لیکن منزل لے کر باللسان نہیں، منزل ذکر بالقلب ہے، یعنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ وہ سلسلہ ہے جس میں زور دیا جاتا ہے کہ دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ جب بیعت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بیعت کے بعد ایک جملہ آپ میں سے جو بیعت ہوا ہے اس کو کہا ہوگا کہ سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ، سانس اندر جائے تو دل کیا کہے؟ سانس اندر جائے تو دل کیا کہے؟ جو نام لیا ہے سانس اندر جائے تو دل کیا کہے؟ اور باہر آئے تو ہو، کیا خالی تب بات بن جائے گی؟ نہیں، کہتے ہیں پھر ہو کی ضرب دل پہ لگے۔ اس کو سمجھا بھی کرو۔ کہا سانس اندر جائے تو اللہ، سانس اندر جائے تو اللہ، اور باہر آئے تو ہو، دل سے یہ اقرار ہو کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اللہ تو ہی چالو والا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہو، خالی بات تب بن جائے گی۔ کہا پھر اس روح کی ضرب دل پہ لگانی ہے، اگر اس سوکے کو ضرب لگاؤ نا تو دھول اڑے گی۔ کہا اسی طرح یہ روح کی ضرب دل پہ ایسے لگے کہ دل سے دنیا کا خیال نکل جائے، دل سے نفس کی خواہشات نکل جائے، دل سے گناہ کا خیال نکل جائے، دل سے حسد نکل جائے، بغض نکل جائے، کینہ نکل جائے، منافقت نکل جائے، گناہ کے تصور بھی نکل جائے، دل میں رہ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہ جائے۔ یعنی دل اللہ کا ذکر میں ایسے مصروف ہو کہ کبھی دل میں اللہ کی نافرمانی کا خیال بھی نہ آئے۔ کہا پھر دل کے ذکر بالقلب کرو، ذکر بالقلب سے حضرت مشائخ نقشبند فرماتے ہیں، حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہیں جذب ربانی ملے۔ ذکر جذب کیا ہے؟ جذب وجہ کو کہتے ہیں۔ وجہ یاد رکھنا، توجہ ڈرامہ نہیں، وجہ کی بات ہو رہی ہے، توجہ کی نہیں ہو رہی۔ وجہ یہ ہوگا، توجہ تو خود تاریخ کر کے مکر کرنا وہ نہیں، وجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کا ذکر کرو نا تو پھر دل سے اللہ کو اپنا سب کچھ جان کو ذکر کرو۔ یہ نہیں کہ رزاق اللہ کو بولو اور پھر حرام زنوں سے رزق کماؤ، نہیں، اللہ کو رزاق مانو تو پھر اس سے امید رکھو، اسی پہ یقین رکھو۔ کہا جب اس انداز میں دل سے اللہ کو اپنا سب کچھ مان کے ذکر کرو گے نا تو پھر تمہیں جذب ربانی ملے گا، اور ذکر ایسے کرو کہا کہ جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو اس انداز میں کرو کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی پوری پرسنالٹی کو سنبھال کے اس طرح ذکر کر رہے ہو جیسے کسی پہ احسان کر رہے ہو۔ کہا جب اللہ کا ذکر کرو تو وجدانی کیفیت میں کرو، اللہ کا ذکر کرو تو اس انداز میں کرو کہ تمہیں کسی اور کی ہوش نہ ہو، بلکہ کسی اور کی تو دور کی بات ہے تمہیں اپنی ہوش بھی نہ ہو، اللہ کی محبت میں گم ہو کے، اللہ کی محبت میں باقی ہر شے سے بے خبر ہو کے جب تم وجد میں اللہ کا ذکر کرو گے نا، جب دل میں اللہ کا سوا اور اس کے رسول کا سوا کسی اور کو نہیں بساؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے تصور میں بد میں ذکر کرو گے، کہا تمہیں اس سے وہ جذب ربانی ملے گا، اللہ کا وہ قرب ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا عادت بناؤ، یہ اپنی عادت بنا لو۔ اسی لیے ہمارے سلسلے میں ذکر اور مراقبے کی بہت تلقین کی جاتی ہے۔ آج کے جلوس کی محفل میں آپ سب سنگی ایک مراقبے کا سبق ضرور لے کے جائیں، مراقبہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ میری آپ سے درخواست ہوگی۔ آج مراقبے کا اپنے آپ سے عہد کر کے آئیں کہ ہم نے مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کس کو کہنا ہے؟ آپ کو آسان الفاظ میں پہلی سٹیج جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے روز ایک وقت کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر روز نہیں ہو سکتا تو 2 دنوں میں کر لو، اگر 2 دن میں بھی مشکل ہے تو ہفتے میں 1 دن کا تھوڑا سا ٹائم تو نکال لو نا یار، 1 دن کا، ہفتے میں 1 رات تہجد کا وقت ہو جس وقت میں اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو نا کہ اخلاص مل جائے تو لوگ جس طرح اپنے گناہ چھپاتے ہیں تم اپنی نیکیاں چھپایا کرو، کوشش کیا کرو کہ تمہاری نیکی کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ وہ اخلاص کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو جس وقت اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے، بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست رحمت کا دراز فرمایا ہوتا ہے کہ ہے کوئی دن کا گناہگار جو آ کر مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر ڈالوں، اس وقت اٹھا کرو۔ مسجد بھی ہو تو اچھا ہے لیکن کوشش کرو گھر کا کوئی کونا ایسا ہو جس میں کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، اس میں
मुसल्ला बिछा लो, अल्लाह के फकीर बन जाओ, अल्लाह के मंगते बन जाओ, हाथ फैला के अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाओ। और उस वक्त दुनिया नहीं मांगनी, उस वक्त गाड़ी माल दौलत नहीं मांगनी, उस वक्त कारोबार के लिए दुआ नहीं करनी, ये नहीं कि हम दुनिया मांगने आए। कहा या अल्लाह तेरी मोहब्बत में तेरा जिक्र करने की खातिर आए हैं। फिर अपने जहन पे मेहनत करो, कोशिश करो उस वक्त जहन में कोई और ख्याल ना आए, कुछ और ना हो। उस वक्त अगर जहन में हो तो या अल्लाह का तसव्वुर हो या उसके रसूल का तसव्वुर हो, और उस वक्त अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र खफी करो। सांस अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर आए तो हूँ, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो, उस वक्त अल्लाह का जिक्र करो। कहा इससे तुम्हें अल्लाह ताला का वो कुर्ब मिलेगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें इससे सुकून कल्ब मिल जाएगा। आज कोई दौलत में सुकून ढूंढ रहा है, कोई इक़्तिदार में सुकून ढूंढ रहा है, कोई मौसम में सुकून ढूंढ रहा है, कोई नफ्सानी ख्वाहिशात में सुकून ढूंढ रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर सुकून तलाश करना चाहते हो तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिल को सुकून मुयस्सर आ जाएगा, अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। यार क्या मशाइख है हमारे, क्या यकीन है हमारे मशाइख ने कि बंदे को अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश कर देते हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता, बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पहुंच गया है। हज़रत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके कलाम भी आप सुना करते हैं, नसीम आजान बेवफा गुज़र कर, ये जिनके ये कलाम आप सुना करते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे ही सिलसिले के एक बहुत बड़े शेख है। ये हज़रत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद है, ये इसी सिद्दीकी नक्शबंदी सिलसिले से है। हज़रत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं ये ख्वाजगान नक्शबंद जो है ना, ये भी अजीब काफिले का सालार है। कहा ये मुरीद को इतनी खामोशी से अल्लाह का हुजूर पेश कर देते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता। वो आंखें बंद करके जिक्र कर रहा होता है, वो उन अज़कार में मसरूफ और उन अमाल में मसरूफ होता है जो उसके शेख ने बताए हैं, उसको पता भी नहीं चलता। वो उस मजलिस में पहुंच जाता है कि खुदा खुद मेरे मजलिस हो कि अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शब्द में दिल बूद के शर्शाए के मन बूद। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें इन मशाइख का वाबस्ता किया है। आपको पता है कैसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देते हैं कि बंदे को पता भी नहीं चलता वो किस मकाम पर पहुंच गया है। इसकी एक मिसाल आपके आगे रखता हूँ। हमारे मशाइख में से बहुत बड़ा नाम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनको पता चला कि उनके इलाके में एक फ़ाहिशा औरत आई है, एक औरत आई है जिसकी वजह से लोग तेजी से गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं, गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि जाओ उसको डंडे मारो जाके, नहीं, उन्होंने कहा कि ये बताओ कि उसका मकाम है किधर। लोगों ने बताया भी फलां मकाम पे रहती है। आपने कहा चलो उसके मकाम पे जाऊंगा, आप उधर तशरीफ लाइए। आपने जाकर उससे पूछा कि तुम्हारी क्या कीमत है, उसने कीमत बताई, आपने कीमत अदा फरमा दी। लोग हैरान कि ये हम क्या देख रहे हैं, ये हजरत कहाँ तशरीफ ले गए। उनको नहीं पता कि निगाह मर्द मोमिन से जो तकदीर बदलती है वो असल में क्या होती है, और ये आज भी लोगों को नहीं पता। कहा कि कहाँ है उसका मकाम, वहां तशरीफ ले गए। कहा तुम्हारी कीमत क्या है, कीमत अदा की। आपने फरमाया कि आप क्या करोगे, जाओ साफ लिबास पहन के, पाक लिबास पहन के यहाँ पर हाजिर हो। वो गई, हाजिर हुई। आपने फरमाया यहाँ साफ कपड़ा बिछाओ, उसने बिछाया। आपने फरमाया सजदा रेज हो जाओ। उसने कहा बाबा जी किस काम के लिए यहाँ आए हो। आपने फरमाया मैं तुम्हारी कीमत अदा कर चुका हूँ, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करो। उसने क्या किया, वो सजदा रेज हो गई। वहां वो सजदे में गई, यहाँ बायज़ीद बुस्तामी की आंख आसमान की जानिब उठी। कहा या अल्लाह दिल जाहिर बदलना मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम। समझ आई, जाहिरन इसको तेरी बारगाह में हाजिर कर देना मेरे इख्तियार में था, ये मैंने कर दिया। अब इसका दिल बदलना या अल्लाह तेरे इख्तियार में है, दिल तू बदल दे। एक लम्हे में उसको तौबा की तौफीक मिली, वो मकाम में वलायत पे फाइज हुई। वही फ़ाहिशा औरत जो खुद भी गुनाह के रास्ते पे थी और लोगों को भी गुनाहगार कर रही थी, उसको ये मकाम मिला। तो सुफिया कहते हैं 7 नस्लों तक उसकी नस्ल में मादन ज़ात वाली जन्म लेते हैं। वो खुद भी वलिया बनी और उसकी नस्ल में 7 नस्लों तक अल्लाह का वली जन्म लेते रहे। अल्लाह अकबर। ये है फैज़ान इस सिलसिले का, ये है हमारे मशाइख जो इस अंदाज में लोगों को अपने रास्ते से कराया करते हैं। हज़रत ख्वाजा हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप अपनी किताब हिदायतुल इंसान में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हमारे मुरीद के लिए 11 चीजों पर पूरा उतरना बहुत जरूरी है। ये हज़रत ख्वाजा हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने
اپنی کتاب میں ہدایت الانسان جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا غالباً انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ سب کو وہ پڑھنی چاہیے۔ ہدایت الانسان جو حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، اس کا انگلش ترجمہ موجود ہے، ہو چکا ہے اس کا انگلش ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی 11 لوازمات ہیں، 11 چیزیں ہیں اس سلسلے میں جس کو ہر مرید کو جس پر عمل کرنا ضروری ہے، لازم ہے ہمارے مرید کے اوپر۔ یہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 3 جو ہے وہ میں نے لی ہیں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبد الخالق اژدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے، 8 میں نے حضرت خواجہ عبد الخالق اژدوانی سے لی ہے، اور 3 میں نے لی ہے حضرت سید بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کو اصطلاحات نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان 11 چیزوں پر پورا اترنا اور عمل کرنا ہمارے سلسلے کے مرید پر لازم ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ فیضان پا سکے۔ آج کل لوگ بڑی آسانی سے سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی پیر کا فیض نہیں ملا، پیر نے فیضان نہیں دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ پاؤں میں موچ آ گئی تھی، پیر صاحب پکڑنے کے لیے نہیں آئے۔ بھائی پیر صاحب کو آپ نے اس لیے پکڑا تھا کہ صرف پاؤں میں موچنا ہے؟ اصل کام یہ ہے، پیر وہاں پکڑے گا جہاں تمہیں سراب پہ گرنے لگو گے، اور کیسے پکڑے گا؟ لیکن اگر تم پیر کے رستے میں آج کل لوگ سر اٹھاتے ہیں، نہیں مجھے ایکسپلین کرنے دیجئے، آج کل لوگ سر اٹھاتے ہیں جی پیر کا فیضان نہیں ملا۔ آپ یہ بتاؤ کیا آپ نے وہ کیا جو آپ کے پیر نے آپ سے کہا تھا؟ کیا آپ نے جو بیعت کے بنیادی وعدے کیے تھے کیا ان پہ بھی آپ پورا اترے ہو؟ آپ نے اپنے پیر سے جو وعدہ کیا تھا نماز پڑھوں گا، کیا نماز پڑھی؟ وعدہ کیا تھا ذکر کروں گا، کیا اس انداز میں ذکر کیا؟ وعدہ کیا تھا کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کیا لوگوں کو تکلیف دینے سے باز آئے؟ وعدہ کیا تھا کہ میری وجہ سے مسلمان تو مسلمان ہے، کسی انسان کو بھی دکھ نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے وہ اعمال کیے؟ کیا آپ نے اپنے پیر کی تعلیمات کو پڑھا؟ کیا آپ نے اپنے پیر کے رستے پہ زندگی گزاری؟ بھائی قیمت کے بغیر سودا نہیں ملتا، ویسے بنو تو صحیح جیسے پیر نے کہا ہے، خدا کی قسم تم اس رستے پہ چلو پھر بندہ مٹ جائے نا۔ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آتا کیا ہے؟ پہلے دل کو پاک تو کرو، پہلے دل میں اللہ کو بساؤ تو صحیح، پہلے دل سے غیر کو نکالا تو صحیح، پہلے راتوں کو سجدے میں گرو تو صحیح، پہلے لوگوں کے لیے تکلیف دینے سے رکو تو صحیح، پہلے بغض حسد کینہ چھوڑو تو صحیح، پہلے لوگوں کے لیے نفرتیں دل سے نکالو تو صحیح، پہلے اللہ کے راستے پہ چلو تو صحیح۔ خدا کی قسم اس منزل پہ پہنچو گے، السلام علیکم ایھا النبی کہو گے، رسول کا جواب قیمت لی نہیں، گھر بیٹھے سودا آ جائے، ایسے نہیں۔ مغرور نہ ہو راکب، اے رہا اوکھیاں نے اتھے چنا دیئے جو کہتے ہیں ہر کئی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے غلام صالح حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں، میں جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ 11 لوازمات، 11 چیزیں کرنا میرے مرید پر لازم ہے۔ سب سے آپ نے پہلے فرمایا ہوش در دم، اصطلاحات نقشبندیہ میں میں اس کا مطلب آپ کیا بیان کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہوش در دم۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ مرید اپنی ہر سانس پر توجہ رکھے۔ یہ قیمت ہے، قیمت ذرا سن لینا، یہ 11 چیزیں۔ مرید اپنی ہر سانس پر توجہ رکھے کہ کوئی سانس اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے۔ حضور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہر سانس میں یاد رکھنا تو ذرا مشکل آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے، ہر سانس میں یاد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ذکر باللسان ہر سانس میں جاری رہے، زبان سے ذکر کرتا رہے، یہ مراد نہیں ہے۔ ہر سانس کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہر سانس میں یہ خیال کرے کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ جائے، کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ جائے۔ انسان کو کوئی ایسی سانس بھی نہ آئے جس میں وہ اللہ کو ناراض کر دے۔ ہر لمحہ ہر سانس میں نظر رکھے کہ میرے کوئی سانس بھی ایسی نہ ہو جس سے میں اللہ کی نافرمانی کر دوں۔ آنکھیں کھول کے بھی تو چلتے ہو نا، اپنا خیال بھی تو رکھتے ہو نا، کھانے پینے کا خیال بھی رکھتے ہو نا، پانی بھی تو پیتے ہو، کھانا بھی تو کھاتے ہو، جب چلتے ہو ہر لمحہ دیکھتے ہو نا کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، گر نہ جاؤ۔ وہ مشکل تو نہیں ہے، جس طرح اپنے جسم کی ہر لمحہ حفاظت کر سکتے ہو اس طرح اپنے ایمان کی بھی تو ہر لمحہ حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی بھی تو حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کہا ایک ایک لمحہ میرا مرید یہ خیال رکھے میرا کوئی سانس بھی ایسا نہ آئے کہ میں اللہ کو ناراض کر دوں، کوئی سانس ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت نکل رہا ہو اور ہم سکون سے
سے بیٹھے ہو. کوئی سانس ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہو اور ہم روزہ نہ رکھے. کوئی سانس ایسا نہ ہو کہ ہم کسی انسان کو تکلیف دے رہے ہو. کوئی سانس ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غریب کا لقمہ چھین رہے ہو. کوئی سانس ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہو. آپ ایک نان مسلم کنٹری میں رہتے ہو. آپ اگر یہاں کسی غیر مسلم کو اگر تکلیف دو گے نا, آپ اپنے دین کا نام خراب کرو گے. آپ اپنے دین کے نام پہ بلیک اسپاٹ لگو گے. آپ کو تو ضروری ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی اپنی سانس کا خیال رکھو, میری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. ہوش در دم ہر سانس میں یہ خیال رکھے, ہر سانس میں یہ خیال رکھے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوا. ہر سانس میں ایک بار پلٹ کے دیکھے میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی. پتہ ہوتا ہے بھائی, پتہ ہوتا ہے. اگر آپ چل رہے ہو تو سڑک پہ تو آنکھیں بند کر کے چلتے ہو کہ ہر سانس میں آنکھ کھولنا تو مشکل ہوگا. پتہ ہے گر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں ہر سانس میں کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے. ہوش در دم سمجھے کیا ہے؟ ہر سانس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں آ رہا, اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. یہ رجوع اللہ کا طریقہ ہمارے شیخ نے کہا کہ مہینے میں ایک بار نہیں کرنا, ایک سانس سے دوسرے سانس میں بھی دیکھنا ہے میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کیا. اللہ اکبر, ہوش در دم, اللہ اکبر. پھر حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری چیز میرے مرید کے لیے ضروری ہے. ہدایت الانسان میں خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شعیب صاحب یہاں ہوں گے, یقیناً سفیان صاحب, کوشش کیجئے کہ یہ کتاب جتنا جلدی ہو سکے میں پہلے بھی کہا سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہو. یہ بڑا خوبصورت ترین آپ نے اس میں راستے بتائے ہیں کہ زندگی کو گزارنا کیسا ہے. آپ کی تو کتاب ہدایت الانسان ہے. اللہ اکبر. دوسری چیز حضرت خواجہ عبد الکریم نے فرمایا, آپ تھک تو نہیں گئے؟ دوسری چیز حضرت خواجہ عبد الکریم نے فرمائی, مجھے پتا ہے آپ اشعار اور ذوق بھی سنتے ہیں, لیکن اس ذوق آپ کو آ گیا نا تو خدا کی قسم ایسا جھومو گے کہ صرف جسم نہیں روح بچ شروع کر دیں گے. یہ بات یاد رکھنا, آواز کا حسن تو 2 دن 4 رہے گا, یہ عشق میرے ہمیشہ صدا نات کہیں گے. آواز کا حسن تو 4 دن ہے, لیکن اصل میں اگر اس پہ آ گئے نا, اس ٹریک پہ آ گئے تو خدا کی قسم تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا. لوگ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں. کسی نے خوب کہا انداز تغزل ہے اور ہم اس کو حقیقی میں ڈال لیتے ہیں کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے. تم نہ مانو, یہ مجاز میں بھی کہا گیا تو ہم اس کو حقیقت کے رنگ میں کریں گے. تم نہ مانو مگر حقیقت ہے, عشق انسان کی ضرورت ہے. تم نہ مانو مگر حقیقت ہے, عشق انسان کی ضرورت ہے. ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. اللہ اکبر. کبھی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر تو دیکھو تب جین کا مزہ آ جائے گا. اللہ اکبر. دوسری چیز آپ نے فرمائی جو ضروری ہے میرے مرید کے لیے, خواجہ عبد الکریم فرما رہے ہیں, وہ ہے نظر بر قدم. اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں میرے مرید کے لیے یہ ضروری ہے کہ چلتے میں نظر مصطفیٰ پہ رکھیں, نظر نیچی رکھیں, بد نگاہی نہ کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو نامحرم عورت کو دیکھ کے لذت لیتا ہے اللہ اسے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. جو غیر محرم عورتوں کو دیکھ کے لذت لے, حضور فرماتے ہیں اللہ اسے عبادت کی لذت واپس لے لیتا ہے. اگر چاہتے ہو نا سجدوں میں سکون آئے, اگر چاہتے ہو جب اللہ کو سجدہ کرو تو وہ لذت آئے جو سجدے میں اللہ نے رکھی ہے, تو نظر نیچی رکھا کرو, نظر نیچی رکھا کرو. جس طرح تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے, تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے, تو تمہیں چاہیے کہ تم کسی کی بہن اور بیٹی کو بھی اسی عزت کی نظر سے دیکھو جیسے اپنے کو دیکھتے ہو. نظر بر قدم, نظر بر قدم. اب حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام مومنین سے ارشاد فرما دیجئے کہ اپنی نظروں پر نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب حضرت خواجہ عبد الکریم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت خواجہ عبد الکریم تبصرہ کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے تیز ترین جو شیطان کا انسان پہ وار ہوتا ہے وہ نظر سے ہوتا ہے. سب سے جو سخت وار ہوتا ہے نا شیطان کا انسان پہ, وہ نظر پہ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ باقی اعضائے جسم تب تک گناہ نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی چیز سے مس نہ کیا جائے, لیکن آپ فرماتے ہیں نظر وہ خطرناک چیز ہے جو دور سے بھی اپنا کام کر دیتی ہے.
اور آپ فرماتے ہیں کہ نظر سے ہی کام شروع ہوتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور یہی بدنگاہی کرنا آنکھ کا زنا ہے اور یہی چھوٹے گناہ ہیں جو انسان کے اوپر غالب آتے ہیں اور پھر انسان کے معاملات اس کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہی انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. کہا کہ نظر سے ہی کام شروع ہوتا ہے. نظر سے ہی کام شروع ہوتا ہے نا. نظر ہی پھر ذہن میں خیال ڈالتی ہے, دل میں خیال ڈالتی ہے اور انسان جا کے گناہ کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو. حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں نظر کو سنبھال لو نا تاکہ آگے کوئی کام ہو ہی نہیں. سمجھ آئی ہے نا. نظر کو سنبھال. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. نظر کی حفاظت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. نظر کی حفاظت کرو. اللہ اکبر. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس سے مراد یہ بھی ہے نظر پر قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو حضور کے قدموں پہ رکھو اور حضور کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو. تیسری چیز حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دو چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں, آ گئی ہیں سمجھ. تیسری چیز جو حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ سفر در وطن, اپنے وطن کی طرف سفر کرو. اب یہ کیا ہے, یہاں سے واپس پاکستان چلے جاؤ نہیں. سفر در وطن سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے سفر در وطن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے روضے پہ جاتے رہا کرو. اور آپ فرماتے ہیں اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ جسم نہ بھی جا سکے نا تو دل کو اللہ کی طرف سفر کرا. گھر بیٹھ کے دل کو اللہ کی طرف سفر کرا. سفر در وطن, دل کو اللہ کی طرف سفر کرا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی تخلیق پر غور کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں تخلیق کی. کوئی اپنی زندگی کے مقصد بناؤ. بے مقصد دیہڑیاں گزارنے والی زندگی نہ گزارو کہ بس ٹائم پاس کرتے رہو. اپنی زندگی کے وقت کو قیمتی بناؤ. اپنی زندگی میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے تاکہ تم دیہڑیاں گزارتے گزارتے ٹائم پاس کر کے مر جاؤ. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بنایا ہے نا, حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں اس کا مقصد سمجھو. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے تم اپنی عبادت کے لیے. آپ فرماتے ہیں تم ان چیزوں کے چکر میں پڑے ہو جن کا تم سے سوال نہیں ہونا, جو تمہاری ذمہ داری نہیں, وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. تم نے حلال راستے سے محنت کر لی ہے, وہ تو اللہ نے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا. تمہیں زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی زندہ رہو گے. حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں زندگی کا مقصد سمجھو. پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. ایک بار غور کرو کہ کیا تم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. چلو نفلی عبادت چھوڑو, کیا فرض بھی ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اپنی عبادات میں کامل ہو جاؤ, اللہ کی عبادت میں کامل ہو جائے. اور پھر آپ فرماتے ہیں زندگی کا مقصد بناؤ کہ لوگوں کے کام آؤ. زندگی کا مقصد یہ بناؤ کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جاؤ گے نا کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما, مجھ پہ کرم فرما. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تمہارے دروازے پہ آیا تھا, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کھلایا. انسان عرض کرے گا یا اللہ تو بھوکا تھا. اللہ فرمائے گا ہاں, جو تیرے دروازے پہ میرا ایک بھوکا بندہ آیا تھا نا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اگر تو اس کو کھلاتا تو ایسے تھا جیسے تو نے میری بارگاہ میں پیش کیا. اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ, اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ. قیمتی تمہاری زندگی کیسی بنے گی کہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنا ہے, سجدے بھی کرنے ہیں. جہاں حقوق اللہ عبادت ہے وہاں حقوق العباد بھی اللہ کی عبادت ہے. اگر تم کسی انسان کی مدد کرو گے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو. اگر تم یہ بھی کرو گے نا کہ کوئی تمہیں تکلیف دے اور تم اس کو معاف کر دو, یہ بھی نامہ اعمال میں عبادت مرتب ہو. اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تم اس کو چھوڑ دو, یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا. کسی غریب کو دیکھو اس کی مدد کرتا ہے, کسی ضرورت مند کو دیکھو اس کی ضرورت کو پورا کر دو, کسی کو مشکل میں دیکھو اس کی مشکل کو دور کر دو. کسی انسان کو تکلیف مت دو, کسی انسان کو دکھ مت دو, کسی انسان کو تمہاری وجہ سے پریشانی نہ ہو. کبھی کوئی علاقے کے لوگ یہ نہ کہیں دیکھو مسلمان ہے اور اس سے ہمیں تکلیف ہوئی. یہ تمہارے نامہ اعمال میں عبادت مرتب ہو. زندگی کا مقصد کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس کی عبادت کرو. لیکن جب اللہ کی عبادت کرو نا اس میں ایک چیز آپ نے اور کہی ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ کی عبادت کرو تو خالص اللہ کے لیے کرو. یہ باتیں آپ کی دنیا و آخرت سوال نہیں اگر آپ نے غور سے سنا تھا. جب اللہ کی عبادت کرو تو خالصتاً اللہ کی خاطر کرو. ان بزرگوں کی اپروچ دیکھیں, قبلہ حضرت عمر حیات قادری صاحب فرد اللہ علیہ جلوہ گر ہے, ان مشائخ کی اپروچ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ آج لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں
اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. جتنے ٹشو دیے یہ یو کے میں ٹشو کی کمی نہ ہو جائے ان لوگوں کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ عبادت بھی کرتے ہیں نا تو دنیا کی خاطر کرتے ہیں. کہا سجدے میں گرے ہیں مانگ بس دنیا میں. کہا کہ اگر کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے, چوکیدار سے دوستی لگا رہا ہے, وزیر سے دوستی لگا رہا ہے, فلاں سے دوستی لگا رہا ہے, وہ عقل مند ہے یا جو بادشاہ سے دوستی لگا رہے وہ عقل مند ہے؟ کہا جب بادشاہ سے دوستی ہو جائے گی تو پوری سلطنت تمہارے آگے جھکی ہوگی. کہا اللہ سے دوستی لگاؤ باقی ہر چیز تمہاری ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے. کہا اللہ کی جب عبادت کرو نا تو اس لیے نہ کرو کہ دنیا مل جائے, اس لیے کرو کہ اللہ مل جائے. پھر حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ سے زیادہ کسی کی نظر چلی جائے نا تو جنت میں چلی جاتی ہے. عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے. بالکل جنت کی دعا مانگنی چاہیے, لیکن اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرو کہ جنت مل جائے نہیں. اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ اللہ مل جائے, اس لیے عبادت کرو, اس لیے عبادت کرنی ہے کہ اللہ مل جائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ زبور میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو مجھ سے محبت کرے تاکہ جنت مل جائے, اور مجھ سے صرف اس لیے خوف کرے تاکہ جہنم پہ نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اگر میں جنت اور دوزخ نہ بناتا تو کیا میں خوف اور محبت کے لائق نہیں تھا؟ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ خالصتاً میری خاطر مجھ سے محبت کرے. آج کل لوگ شکوا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں مزہ نہیں آتا. بھائی تمہیں سجدے کی لذت کیسے آئے؟ تم سجدہ کر رہے ہو کہ دنیا مل جائے, تم سجدہ کر رہے ہو کہ دولت مل جائے, تم سجدہ کر رہے ہو کہ مال پیسہ مل جائے. بالکل وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے, لیکن تم جس کے لیے سجدہ کر رہے ہو تمہیں وہ ملے گا. اگر لذت چاہتے ہو سجدے کے لیے تو اس لیے سجدہ کرو کہ اللہ کی محبت مل جائے. آپ فرماتے ہیں یہ ضروری ہے میرے سلسلے کے مرید کے لیے. ان خواجہ عبد الکریم کا نام بھی لیتے ہو, ان کے سے محبت بھی کرتے ہو, ان کی تعلیمات پہ عمل کرو. اللہ اکبر. آپ کے پاس آنے والا نا آپ کی سیرت کی خطب میں موجود ہے. حضرت بیان کر رہے تھے ان کے والد کو کیونکہ آپ کا فیضان میسر ہے, بیان کر رہے تھے حضرت خواجہ عبد الکریم کا معاملہ یہ تھا, کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا, آپ کا بیان اگر نہ بھی سن سکتا, آپ کے معاملات دیکھ کے اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جایا کرتا, اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جایا کرتی. جو آپ کا بیان سنتا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو جایا کرتا. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ آپ ساری رات جو ہے وہ سیف پور کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ جب عیدگاہ میں ہوتے تو فجر کے بعد جب اشراق تک مراقبہ ہوتا, اس میں کہتے ہیں جو بندہ شامل ہوتا اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جایا کرتی, اللہ کی محبت بڑھ جایا کرتی. پیرانا ساری میں بھی, سخت بڑھاپے میں بھی حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات میں لکھا ہے حافظ عبداللہ ملتان والے 2 رکعتوں میں قرآن پڑھایا کرتے تھے اور آپ 2 رکعتوں میں رات کو نماز میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. اس طرح عبادت بھی کرنی ہوگی, اس طرح اللہ کی بندگی بھی کرنی ہوگی اگر ان کا فیضان تمہارا حق تو چاہیے. بالکل میں اختتام کر رہا ہوں, جلدی بات کروں گا, تشریح ہر بات کی نہیں کریں گے پھر کبھی. اللہ اکبر. چوتھی منزل آپ فرماتے ہیں خلوت در انجمن. آپ فرماتے ہیں خلوت در انجمن یہ ہے کہ انسان ہزاروں لوگوں میں بھی ہونا, دل میں اللہ, دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. انسان کو دین یہ نہیں کہتا کہ تٹ پہ بیٹھ جاؤ, انسان کو دین یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں جا کے رہو لیکن دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ اگر دل میں اللہ ہوگا تو پھر کوئی بات, انسان کسی کو تکلیف نہیں دے گا. اگر دل میں اللہ ہوگا تو انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا. اگر دل میں اللہ ہوگا تو باپ ہے تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا. اگر دل میں اللہ ہوگا تو بیوی ہے تو شوہر کی عزت کرے گی, شوہر ہے تو شفقت کرے گا. اگر دل میں اللہ ہوگا تو کبھی گناہوں کی مجلس میں نہیں بیٹھو گے. اگر دل میں اللہ ہوگا تو یو کے نوجوانوں کبھی ڈرگز کی طرف نہیں جاؤ گے. اگر دل میں اللہ ہوگا تو کبھی کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی. تمہارا وجود ہر ایک کے لیے خیر کا باعث ہے, اور یہی اصل کرامت ہے. الاستقامت فوق الکرامت, استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑا درجہ رکھتی ہے. حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت بہت بڑا ولی ہے فلاں بندہ. آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے. آپ نے فرمایا مکھی بھی اڑتی ہے, اس میں کون سی بات ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا. کسی نے کہا فلاں بہت بڑا ولی ہے. آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا پانی میں چلتا ہے. بطخ بھی چلتی ہے, اس میں اس نے ایسا تیر مار دی. آپ نے فرمایا کسی نے کہا فلاں بہت بڑا ولی ہے, ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے.
آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے نا، شیطان بھی ایسا کرتا ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حضور پھر ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہے لیکن اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اور جو اس کے ساتھ جڑے وہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑے. یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے. ایک واقعہ اور سنا دوں، ایک واقعہ اور سنا دوں. آپ کو جو ہے وہ خوشی تو نہیں ہو رہی نا، ایک واقعہ اور سنا دوں. اللہ اکبر. اسی کی ضرورت ہے کہ اتنا لطف آ رہا ہے. بسم اللہ. اتنے دن میں نے یوکے میں جو تقریر کی نا وہ آپ کے مزاج پہ کی. آپ کو ذوق بھی تھا، کیفیات بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج آپ نے میرے مزاج پہ تقریر کی، کیونکہ آج میرے جد امجد کا یوم ہے نا، تو آج تو میرا حق بنتا ہے. آج میرا حق بنتا ہے. میں نے جو ہے اس وقت حمزہ خان نے وہی پکڑا ہے کہ میں کوئی نعت شریف پڑھوں، لیکن آج میں پہلے گفتگو کروں گا. یہ اصل نعت ہے جو حضور کی تعلیمات کی طرف بڑھا. ٹھیک ہے، میں نے ہر جگہ آپ کے مزاج پہ تقریر کی، آج آپ نے میرے مزاج پہ سوچی. بات کیا ہے کہ خلوت در انجم انسان دنیا کے بیچ میں بھی ہو. تصوف یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں بیٹھ کر اسرائیل علیہ السلام کا انتظار کرو کہ آج روح نکالیں. تصوف یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو، اچھے شہری بن کے رہو، اچھے انسان بن کے رہو، اچھے گڈ سیوک سٹیزن بن کے رہو. یہ دین کیا کہتا ہے؟ حضرت میرے پیر کامل، میرے شیخ اکبر، میرے آقا نعمت، میرے ہادی اور رہنما، اللہ اکبر، میرے شیخ اکبر حضرت سیدنا سید بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے آپ کا مزاج چوما تو زندگی بدل گئی. بہت کچھ نصیب ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کی قبر چومنے سے جو کچھ انسان کو نصیب ہوتا ہے، اللہ اکبر. انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اللہ والوں کے ساتھ. حضرت بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں دو لوگوں کو دیکھا. ایک کو بہت بلند ہمت دیکھا اور ایک کو بہت پست ہمت دیکھا. سمجھ گئے؟ تو بہت اونچے مقام پہ دیکھا اور ایک بیچارے کی ہمت کو بڑا پست دیکھا. لوگوں نے کہا اچھا حضور کہاں؟ آپ نے فرمایا ایک دیوار کعبہ سے لپٹا ہوا، بلکہ منتظم سے کعبے کے دروازے سے لپٹا رو رہا تھا، اور ایک مینا کے میدان میں 50,000 کی شاپنگ کر رہا تھا. آپ نے فرمایا سمجھ گئے نا کہ کون بلند ہمت تھا اور کون پست ہمت تھا؟ کہا بالکل سمجھ گئے. کہا کون بلند ہمت تھا؟ کہا کہ جو کعبے کی دیوار سے لپٹا ہوا تھا وہ بلند ہمت تھا، اور جو مینا میں حج پہ جا کے شاپنگ کر رہا تھا 50,000 کی معصومی صاحب جو شاپنگ میں لگا ہوا تھا حج پہ جا کے، آپ نے فرمایا وہ پست ہمت تھا. آپ نے کہا نہیں، اس کے اپوزٹ تھا. آپ نے فرمایا میں نے جو دیکھا وہ اس کے اپوزٹ تھا. جو مینا میں 50,000 کی شاپنگ کر رہا تھا وہ بلند ہمت تھا، اور جو کعبے کے دروازے سے لپٹ کے رو رہا تھا وہ پست ہمت تھا. لوگوں نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے، ذرا یہ سمجھائیے یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ نہ ہو کہ آپ جا کے ادھر شاپنگ کرتے رہو. مکہ شریف کا یہ مطلب سمجھ رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی سادہ آدمی ہو وہاں جا کے شاپنگ کرتا رہے. اصل بات سنیے، اصل جو آپ کا مقصد ہے وہ سننا. آپ نے فرمایا جو کعبے کی دیوار سے لپٹا ہوا تھا نا، توجہ کرنا تھا کہ تمہیں سمجھ آئے. یہ باتیں سمجھو، یہ ضائع نہ کرنا. ایک جملہ بھی میں آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا نہیں بولوں گا، میں آپ کے وقت کو قیمتی بناؤں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. آپ نے فرمایا جو کعبے کے دروازے سے لپٹا تھا نا وہ پست ہمت اس لیے تھا. آپ فرماتے ہیں لوگوں کی نظر اس کے ظاہر پہ تھی، میری نظر اس کے دل پہ تھی. آپ فرماتے ہیں اگر آپ نے میری بات ضائع کی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. مجھے میری طرف توجہ رکھیں اور میری بات کو سنیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے فرمایا جو کعبے کے دروازے سے لپٹا ہوا تھا نا وہ پست ہمت اس لیے تھا کہ اتنے بڑے مقام میں بھی جا کر یہی مانگ رہا تھا مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، دولت مل جائے، سواری، گاڑی سے مراد سواری مل جائے، مال مل جائے، یہ مل جائے، دنیا کے چکر میں لگا ہوا تھا، دنیا مل جائے. آپ نے فرمایا مجھے حیرت یہ تھی چلو تم نے دنیا بھی مانگ لی، وہیں سے مانگنی ہے، مانگنی چاہیے، مانگنے کا حکم بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اتنی دیر اللہ کے دروازے پہ کھڑا رہا، اس نے اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا. میں نے اس کو کہا اتنی بڑی جگہ پہ بھی آ کے کن چیزوں کے چکر میں پڑے ہو؟ اللہ کے بندے اللہ سے اللہ کو مانگ لو، جب اللہ تمہیں مل گیا تو ساری دنیا تمہاری ہے. پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جس کو مینا کے میدان میں شاپنگ کرتے دیکھا نا
آپ فرماتے ہیں لوگ اس کی ظاہر دیکھ رہے تھے، میں اس کا دل دیکھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جتنی دیر وہ شاپنگ خرید و فروخت کرتا رہا، آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے دل سے اللہ کا خیال نہ گیا، اس کے دل میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کا دل مصروف تھا۔ آپ فرماتے ہیں صرف ظاہر کا ہی پہنچ گیا یہ بڑی بات نہیں ہوتی، دل میں اللہ ہو بڑی بات یہ ہے۔ کعبے کے دروازے پہ اللہ سے غافل تھا تو بس بنتا وہ بازار میں اللہ کے یاد میں نہ وہ بلا نہ یہ صرف ظاہر کے پیرنٹس میں نہیں جاتے، یہ دل کو دیکھتے ہیں، یہ دل کو بدل کا صاف کیا کرتے ہیں۔ آپ کو بتا میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ میرے پیر مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں جو پیری مریدی ہے نا یہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے۔ ہمارے سلسلے میں پیری مریدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیر پکڑ لو، اب پیر جانے اور اللہ جانے، تم نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ عبادت کرنی ہے، نہ اپنے معاملات اچھے کرنے ہیں، نہ اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہے اور سمجھ رہا ہے میں جو بھی کروں پیر بخشا لے گا، آپ فرماتے ہیں یہ بیکار اور نکمی آرزو ہے۔ پیر اس لیے نہیں ہے کہ پیر کو پکڑ کے شریعت چھوڑ دو، پیر اس لیے ہے کہ پیر تمہیں پکڑ کے شریعت کے راستے پر لے پیر اس لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پیر پکڑ لو تو نماز نہیں پڑھنی، پیر اس لیے ہوتا ہے پیر بے نمازی کو نمازی کرتا ہے، پیر نمازی کو جو مال اسلام پہ قائم ہوتا ہے اس کو مال سائل کے جواب میں جو حضور نے فرمایا اس کے نیت پہ لاتا ہے۔ پیر کے بغیر جب وہ نماز پڑھتا تھا تو کیسے نماز پڑھتا تھا؟ پیر اس کو اس منزل کا نمازی بناتا ہے کہ وہ نماز میں اس کے نیت پہ کھڑا ہوتا ہے جیسے اللہ اس کے سلام لے آتا ہے۔ سمجھا رہی ہے یا نہیں آ رہے؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں یہ جو کلہ ہے نا، یہ جو میں نے دستار پہنی ہے یہ مجھے میرے شیخ سے عطا ہوئی ہے، یہ دستار نسبت میں ہے خواجہ عبد الکریم کی دستار، میرے سر پہ ہے، میرے شیخ کے سر پہ ہے، میرے شیخ کے دست مبارک سے یہ جو میرا پہنی ہے جو ہمارے لوگ پسندیوں نے پہنی ہے، بڑی دستار ہے۔ یہ جو ہمارا شجرہ ہے نا جس کا میں نے کچھ حصہ بیان بھی کیا، بڑا شجرہ ہے، لیکن شیخ مجدد کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں صرف کلہ اور دستار اور شجرہ کے فیصلے نہیں ہوتے، ہمارے سلسلے میں یہ دیکھا جاتا ہے جس کی دستار پہنی ہے اس کے ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے، جس کا شجرہ پڑ رہا ہے اس کے شجرے پہ چل، اس کے اعمال اور اس کی طرح چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے رستے پہ چل رہا ہے تو پھر قابل احترام ہے، ورنہ یہ کوئی موروثی سسٹم نہیں ہے کہ باپ والی ہے تو بچے کو بھی اسی مسلک پہ آنا ہے، بچے کو کان ابوہما صالحہ کا مقام ملے گا لیکن تب جب وہ اس رستے پہ چل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ؟ ہمارے سلسلہ یہ ہے سلسلہ نقشبند کا تعلق۔ بس میں بات کو ختم ہی کر دیتا ہوں۔ پانچویں چیز جو آپ نے بیان فرمائی، میں جلدی آپ نے فرمایا یاد کرنا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اس میں ذات کی، اس میں اللہ کی، اللہ کے ذکر کی، جس انداز میں مرید کو شیخ نے تلقین کی ہے۔ ہمارے شیخ نے اللہ کے ذکر کی، آپ کو تلقین کی، یا حیو یا قیوم درود شریف کے ساتھ پڑھنے کو کہا۔ ہمارے شیخ نے آپ کو لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین کی ہے۔ خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل کی تلقین کی ہے، ختم خواجگان کی تلقین کی ہے۔ آج جس انداز میں تمہارے پیر نے تمہیں ذکر کو کہا اس ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا، ذکر میں ہمیشہ اللہ کو مصروف رہنا۔ حضرت ثابت بنانی نے کہا کہ مجھے ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں، فوراً فتویٰ متوجہ ہو جاتا ہے ایسی بات کر، یہ کیسی بات کر دی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا فاذکرنی اذکرکم، میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ جتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے وہ اپنی شان کے لائق جیسے اس کا لائق ہے میرا ذکر کرنا۔ اللہ حضرت خواجہ عبد الکریم نے فرمایا ہدایت الانسان میں، اپنی کتاب ہدایت الانسان میں یہ حدیث رقم کی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔
حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں دنیا دار کا ساتھ کسی کو مل جائے تو وہ چوڑا ہوتا ہے، اللہ کے ذاکر کو اور کیا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بات آپ اور سن لیجئے ذکر کی، کیونکہ میں بہت تیزی سے بات کرنی ہے، آگے اس کا شاید موقع نہ ملے کیونکہ سمیٹ رہا ہوں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد صرف قال نہیں ہے، حال کی طرف جانا ہے۔ اب یہ حال کیا ہے؟ ایک بار اللہ کسی کو حال پڑ گیا تو وہ حال نہیں، حال یہ ہے کہ تمہارے کردار میں ذکر کی برکت نظر آئے۔ وہ کیسے آئے گی کہ جب تم اللہ کو وہاب اور ودود کہہ رہے ہو نا، مدد کرنے والا اور عطا کرنے والا کہہ رہے ہو، تو پھر تمہیں بھی چاہیے تم بھی اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا شروع کرو۔ تم لوگوں کی مدد کرو اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہاری مدد کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، اگر تکلیف میں دیکھو تو مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ اللہ کو تم دینے والا کہہ رہے ہو، تم لوگوں کو دینا شروع کرو۔ جو اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے وہ مال لوگوں میں تقسیم کرو۔ تم اللہ کو جب پکارتے ہو ستار کہتے ہو، اللہ کو ستار کہتے ہو، پردے ڈالنے والا، تو پھر تم بھی لوگوں کے عیبوں میں پردے ڈالنا شروع کرو۔ اگر تمہیں کسی کی خامی پتہ چلے، اگر کسی کی کمزوری، کسی کا ویک پوائنٹ پتہ چلے، تو اس کے ڈھنڈورے نہ پیٹو، اس پہ پردہ ڈال دو۔ کیوں قیامت کے دن جب تم اللہ تعالیٰ سے کہو گے نا یا اللہ آج تو ساری خدائی یہاں حاضر ہے، میرے عیبوں میں پردے ڈال دے، تو اللہ تم سے پوچھے گا کہ کیا دنیا میں تم لوگوں کے عیبوں میں پردے ڈالا کرتے تھے یا نہیں؟ اگر تم لوگوں کے عیبوں میں پردے ڈالتے تھے تو میں تمہارے عیبوں میں پردے ڈال دوں گا۔ لیکن بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو ایک ایک پہ کافی گفتگو سوچ کے لایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت اتنی جلدی گزر جائے گا۔ میں جلدی سے بات کو چھٹی چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ باز گشت۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو جہاں دنیا کو مانگے وہاں اللہ تعالیٰ کو بھی مانگا کرے، وہاں اللہ سے اللہ کی محبت اور اللہ کو بھی مانگا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں ساتویں چیز یہ ضروری ہے نگہداشت۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان توجہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر رکھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر، اپنے دل کے اوپر کمانڈ حاصل کرے۔ وہ کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کا خیال آ رہا ہونا اس کو سوچے بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بندہ کا کرنا کون سا ہے؟ گناہ خیال ہی ہے نا، وشفل تھنکنگ ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، اگر انسان گناہ کے بارے میں سوچے گا نا وہ ذہن پہ غالب ہو جائے گا، جب وہ ذہن پہ غالب ہوگا وہ نفس پہ بھی غالب ہو جائے گا، وہ انسان کے اوپر اتنا غالب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا بعد میں مشکل ہو جائے گا، اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں جو پریشان ہونا ہے، پہلے انسان اپنے دل اور دماغ کے اوپر اتنا توجہ رکھے کہ اللہ کی نافرمانی کا خیال بھی نہ آئے، اگر ذرا خیال بھی آئے اس خیال کو دبا دے۔ اللہ اکبر۔ میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ساتویں چیز آپ نے فرمایا یادداشت۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر میں مصروف رہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی محبت دل میں نہ ہو، اس انداز میں کہ کسی نفسانی خواہشات کی محبت دل میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جب تو اس انداز میں مصروف ہوگا تو دل کا ایک خفیہ ہڈن رستہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، وہ کھل جائے گا اور انسان روحانیت کے باب طے کرنا شروع کر دے گا۔ نویں چیز، سیکنڈ لاسٹ چیز، نویں چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے وقوف زمانی۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ اکبر، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے حاضر ہو جائے، ایسے ہی حاضر ہو جائے کہ وہ دنیا پر نفسانی خواہشات کو ترک کر دے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، دنیا کو ہی اپنا سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے، اس کا اپنا عارضی ٹیمپرری ٹھکانہ سمجھے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہے، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہو، تاریخ دنیا کی منزل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 10ویں چیز یہ ہے، 10ویں چیز یہ ہے، آپ فرماتے ہیں وقوف عددی، کہ انسان اللہ کا جب ذکر کرے تو عدد کے مطابق کرے، ایک لمبا سانس میں اور ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کرے 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ ایک سانس میں اللہ کا ذکر کرے، عدد کے مطابق ذکر کرے گا تو آپ فرماتے ہیں اس کا فیضان انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں آخری چیز یہ ہے وقوف زمانی، آخری چیز یہ ہے، پھر وہی اس کا مفہوم وہی ہے کہ وہ طویل ہے، مجھے شارٹ کرنے میں مشکل ہوگی اس کو، کہ انسان کا جو ہے ہر وقت توجہ اپنے رب کی طرف ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ میں کسی صورت بھی اپنے رب کو ناراض نہ کر دوں۔ جب انسان اس انداز میں اللہ کا ذکر کرے گا، جب انسان ان لوازمات پہ، ان باتوں میں پورا اترے گا جو میں نے آپ کو بیان کیا،
پھر وہ مقام آئے گا جب میں نے آیت تلاوت کی ہے، صرف اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، پھر وہ منزل نصیب ہوگی. الذین آمنوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا. حافظ ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ، آپ میں سے شاید کوئی ایک بھی نہ ہو جس نے حضرت خواجہ عبدالرحمن کو دیکھا ہے. آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے تو ہاتھ اٹھائے. ایک بھی ایسا نہیں ہے. ہمارے شیخ کو آپ کا خاص فیضان نصیب ہوا ہے. حضرت خواجہ عبدالرحمن نے کہا کہ جس دن ہمارے شیخ کی ولادت ہوئی تھی، حضرت خواجہ عبدالرحمن کہتے ہیں ہمارے سلسلے کے بڑے بڑے مشائخ نے مجھے آ کے مبارک دی. آپ کو ان کا فیضان نصیب ہوا ہے. آپ میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جن کو حضرت خواجہ عبدالرحمن کا دیدار نصیب ہوا ہے. آج اس مصروف زندگی میں کسی کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے. آپ بتاؤ ادب اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں، آپ میں سے آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، شاید تصویر بھی نہ دیکھی ہو، یا آپ کی ایک ہی تصویر ہے یا دو تصویریں ہیں دنیا میں، دو تصویریں آپ نے ان کی دیکھی ہوگی، نہ ان کی ویڈیو دیکھی، نہ سنا، نہ ان کو سامنے سے دیکھا ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہے. لیکن آج ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ان سے پیار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. ایک بار اپنے دل سے پوچھو نا، یہ محبت دل میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے. ابن کثیر حرم بن حوان کا قول نقل کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے نا، اللہ لوگوں کا دل اس کے آگے جھکا دیتا ہے. وہ اللہ کے آگے جھکے، اب اللہ نے ان کے آگے لوگوں کے دلوں کو جھکا. جو میں نے کہا نا، میں وہ 5 منٹ آپ کو اور لوں گا، جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے، حضرت شیخ نے فرمایا یہ سمجھنا کہ پیر بخشوا لے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، یہ نکمی آرزو ہے. یہ اس صورت میں اگر انسان شیخ کی ایک بھی نہ سنے، شیخ کی ایک بھی نہ مانے، ورنہ شفاعت اولیاء پر حق ہے. اولیاء شفاعت کریں گے، جو رستے پہ چلتا ہوگا اگر انجانے میں اس سے غلطیاں ہوئی اس کی شفاعت اولیاء کریں گے. بخاری بتا رہی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا، رستے میں اس کو لوگ ملیں گے کہ حضرت ہم نے آپ کی فلاں خدمت کی تھی. یا ایک میں یہ بھی موجود ہے، وہ جہنم پہ نظر ڈالے گا تو دیکھے گا کچھ لوگ جہنم میں عذاب پا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جائے گا. یہ بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ فلاں بندہ میرے ساتھ تیرا ذکر کرتا تھا اور جہنم میں ہے. اس میں نے آپ کو ایک نکتہ بھی سمجھانا ہے، آپ کی توجہ چاہیے. فلاں بندہ میرے ساتھ تیرا ذکر کرتا تھا جہنم میں ہے، فلاں بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا جہنم میں ہے، فلاں بندہ میرے ساتھ خیر کے کام کرتا تھا اور جہنم میں ہے. حضور فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ سے جھگڑے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کو نکال دو. وہ شخص جہنم کے کنارے پہ جائے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ تلاش کرے گا کون کون ایسا ہے جو میری مجلس میں ذکر کرتا تھا. ان کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اور اللہ کے حکم سے ہم سب کو جہنم سے باہر نکالنا ہے. اب یہاں میں آپ سمجھدار لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. وہ اللہ کا ولی کیا کہے گا کہ یا اللہ وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں. پتہ چلا نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں. میرے ساتھ ذکر کرتا تھا لیکن جہنم میں. ذکر کرتا تھا لیکن جہنم میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت جہنم سے نکلنے کا باعث صرف ذکر بنا یا اللہ والے کی صحبت بنی؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نماز پڑھتا تھا میرے ساتھ، اس وقت جو جہنم سے نکلنے کا باعث بنا تیرے ساتھ جا پھر نکالنا. ذکر کرتا تھا میرے ساتھ، تیرے ساتھ جا نکال ہے. کام کرتا تھا میرے ساتھ، اچھا تیرے ساتھ پھر نکال لے. نماز اوپر ہے، ولی کی صحبت نیچے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب نماز اللہ کے ولی کے ساتھ پڑھو گے تو جو کبھی رہ بھی گئی ہوئی نا میں ادا کرتے ہوئے اللہ کے ولی کی مدد سے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑا کرو بھائی. آج تم یہاں آئے ہو نا اپنے شیخ کی زیارت کری، مسلم میں موجود ہے. بہت گناہگار شخص ہے، فوائز کے پاس گیا.
جب اس نے اپنے گناہوں کی داستان سنائی تو اتنے زیادہ گناہ تھے کہ اس نے کہا جاؤ بھائی تمہاری تو بات ہو ہی نہیں سکتی. اس نے وہاں مزید اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا رہا. اللہ اکبر. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری توبہ کا کوئی رستہ ہو. میں اتنا گناہ گار. پہلے تو اس نے ایک وائس کو اپنے گناہ کی کہانی سنائی تو اس سے بھی مایوس ہو گیا. مزید گناہوں میں اضافہ کرنا اس کا مقدر ٹھہرا، لیکن مقدر رہا، آگے بھی گناہ ہی کرتا رہا. اللہ اکبر. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری توبہ کا بھی کوئی رستہ ہو. ایک بندے کو بارے میں بتایا. اس نے کہا جاؤ فلاں مقام پہ اللہ کے ولی کی وادی ہے، ادھر چلے جاؤ. ادھر جاؤ گے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. وہ گناہگار شخص سینکڑوں گناہ کرنے والا، زندگی گناہوں میں بسر کرنے والا، اللہ کے ولی کے مقام کی جانب چلا. ابھی وہ گھر سے کچھ ہی قدم اس کا طے ہوا تھا کہ اس کی روح نکل گئی. یا آپ نے سنا ہوگا، اس میں تبصرہ تھوڑا سا سن لیجیے گا. اس کی روح نکل گئی. وہاں سے رحمت کے فرشتے آ گئے اور وہاں سے عذاب کے فرشتے آ گئے. حدیث میں موجود ہے کہ جب عذاب کے فرشتوں نے رحمت کے فرشتوں کو آتے دیکھا تھا تمہارا ادھر کیا کام ہے؟ اس نے تو کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں. رحمت والوں نے کہا کہ دیکھنا ہوگا یہ جا کہاں رہا تھا، یہ دیکھا جائے گا یہ جا کہاں رہا تھا. جب ان کے درمیان یہ بحث بڑھ گئی نا تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اس نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے تم دونوں کے بیچ فیصلہ کرانے کے. یہ مسلم میں حدیث موجود ہے. اس نے کہا اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کی پیمائش کی ہے. اللہ کو پیمائشیں کرانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ جس کو بخشنا چاہے ویسے ہی بخش دیتا. ہمیں رستہ بتانا تھا. کہا زمین کو ناپا جائے. اگر یہ اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے تو عذاب والوں تم لے جانا، اور اگر یہ اللہ والے کے در کے زیادہ قریب ہے تو رحمت والوں تم لے جانا. پیمائش کی گئی. ویسے اس کا فیصلہ گھر سے قریب تھا. اللہ نے زمین کو پھیلنے کا حکم دے دیا. وہ اللہ والے کے در کے قریب پیمائش آئی. اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں داخل کیا. اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پیمائش اللہ کے ساتھ ناپی جا رہی تھی یا ولی کے ساتھ؟ کیا اللہ اس گھر میں نہیں تھا جس گھر سے وہ چلا تھا؟ کیا اللہ اس شہر میں نہیں تھا جس شہر سے وہ چلا تھا؟ کیا اللہ اس گلی محلے میں نہیں تھا جس سے وہ چلا تھا؟ اتنی دور جا رہا ہے. اللہ فرمایا ناپو، پیمائش کرو، میجر کرو. ادھر زیادہ ہے تو جہنم، ادھر زیادہ ہے تو جنت. میں پوچھتا ہوں اللہ تو ادھر بھی تھا اور ادھر بھی تھا. اللہ ادھر بھی تھا جہاں وہ مرا. یہ کیا ناپا جا رہا ہے؟ جواب یہی ہوتا مسلم کی حدیث کے مطابق ناپا جا رہا ہے اگر اللہ کے ولی کے قریب ہے تو جنتی ہے، اگر دور ہے تو جہنمی ہے. جتنا قریب ہوگا اور رحمت کے اتنا قریب ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی وہ بخاری کی ذکر کی حدیث کے مطابق محروم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے امید ہے اگر ان ساری باتوں میں سے ایک بات بھی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوئی تو میری جو ہے جہاں آپ کے لیے وہ جو ہے وہ وسیلہ نجات ہوگا، وہاں میری بھی آخرت کے لیے وسیلہ نجات بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اندر صاف اور پاک کرنے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے، پاکیزہ سوچ عطا فرمائے، پاکیزہ نیت عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اس محبت کی حلاوت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی محبت کا دولت عطا فرمائے. اللہ ہمیں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں پورا اترنے. یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیے بغیر جنت میں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا جہاں حضور مبشر ہے وہاں نذیر بھی ہے. تو ایسی باتیں مت کیا کرو جس میں اعمال کا ہو کہ اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اعمال پر عمل کرنا یہ حضور نے ہی سکھایا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے. بہت لوگ شعر جذباتی ہوئی ہمیں جنت میں نہیں جانا، ہمیں پھر کہاں جانا ہے؟ پھر ایک ہی آپشن ہے جہنم کی، ادھر تشریف لے جانا ہوگا. جنت میں نہیں جانا، ہم نے مدینہ شریف ہی جانا ہے.
تو بھائی جو مدینہ شریف کا خطہ ہے نا اس کو اٹھا کے جنت میں رکھا جائے گا. حضور کی قبر انور کا مقام جنت میں رکھا جائے گا. مدینہ شریف ہم نے جو ہم کہتے ہیں نا مدینہ شریف جانا ہے, ہمیں مدینہ شریف کی طرف اس لیے ہے کہ وہاں حضور علیہ السلام ہے, تو یہ مدینہ شریف کا جو حصہ ہے یہ جنت میں ہی رکھا جائے گا اور حضور علیہ السلام کا دائمی مسکن جنت ہوگا. تو ایسے شعر نہ پڑھا کریں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے اور ہم نے جو ہے کہیں اور جانا ہے. ہم نے مدینہ شریف جانا ہے اور مدینہ شریف کا یہ خطہ جنت میں ہی ہوگا. تو حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر دے. ہم سب سے جب بھی موت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمارے قبر میں معاملات میں مدد فرمائے. قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو. آخر میں یہ یاد رکھیے گا, میرے شیخ کامل کو میں دعوت دے رہا ہوں. ہمارے شیخ کامل آج کے اس مبارک کا خصوصی پیغام آپ کو عطا فرمائیں گے اور یقیناً یہ جو میں نے کہا یہ تو سب ہمارے شیخ کی نگاہ سے ہی بول رہا ہوں نا, ہمارے شیخ کی نگاہ سے ہی بات کر رہا ہوں. وہ تو وہ محفل لائیں گے جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آخری بات جو ہے بیان ختم ہو گیا. وہ یہ ہے کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں, جب ہم پیس کی بات کرتے ہیں, جب ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں, جب ہم انٹرفیت کی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے, لوگ بعض اوقات سوچتے ہوں کہ یہ ہر تقریر میں کیوں کہتے ہیں ایسا. ایک بار بتا دیا, ہر بار یہ پیغام دینے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھنا اس وقت اسلام اور سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے نا وہ یہی ہے کہ اسلام پر ایکسٹریمزم کا لیبل لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹریمزم سکھاتا ہے. اچھا وہاں ایک بزرگ تھے, وہ ہمیشہ آ کے مسجد میں تبلیغ کرتے تھے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ذرا تفنن آپ مسکرا بھی لیں گے تو نوجوان آ گئے, بھائی تمہیں اور کوئی تقریر نہیں آتی, ایک ہی تقریر یاد کی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کہا تسی پڑھنا شروع کرو تو میں نئی تقریر بھی یاد کرنا. تم پڑھتے ہو نئی بات کی ضرورت پر کرتے ہو. تو یہ بات یاد رکھیے گا, میں نے تو کوئی بھی تقریر یہاں میں ریپیٹ نہیں کی زندگی میں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس وقت آپ سب کو بھی ہر جگہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کس قدر محبت کا دین ہے. اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی تھی نا, قبلہ امام عاصم صاحب نے مکہ میں اسلاموفوبیا دکھا اس کا ذکر کیا. حضور نے اس کا حل پتہ کیسے کیا؟ جب مکہ پتہ ہو گیا تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ جب وہ سارے حضور کے سامنے آئے نا, حضور نے فرمایا تم میرے دشمن ہو سارے, بتاؤ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ جن میں اسلاموفوبیا تھا, جنہوں نے اسلاموفوبیا کو سپریڈ کیا تھا پوری دنیا میں اس وقت, جب حضور نے پوچھا نا تم میرے سے کیا امید رکھتے ہو, انہوں نے کہا انتر کریم ابن کریم, آپ خود بھی کریم ہیں کریموں کے بچے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. یہ اسلاموفوبیا کا حل تھا جو حضور نے فرمایا. حضور نے فرمایا میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں, تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ ہمارے ساتھ ظلم کیے نا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. اس کا اثر پتہ کیا ہوا؟ اس دن 2000 بندوں نے کلمہ پڑھ لیا. ایک دن میں 2000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اگر ان کو سزا دی جاتی تو پھر تو ایسا نہ ہوتا نا اگر سب کو. حضور کا وہ اخلاق دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اگر آپ اسلاموفوبیا کا حل چاہتے ہو نا تو لمبی لمبی تقریروں سے نہیں ہوگا, وہ آپ کے کریکٹر سے ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ اسلاموفوبیا کا حل یہ ہے, کوئی آپ کو گھور کے دیکھتا ہے آپ اس کو مسکرا کے دیکھو اور بولو میرے دین نے مجھے یہ سکھایا ہے. کوئی آپ کو گالی دیتا ہے آپ اس کو دعا دے دو اور بولو میرے دین نے مجھے یہ سکھایا ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو اور بولو میرے دین نے مجھے یہ سکھایا ہے. آپ تو جب یہ کرتے رہو گے نا تو جو چیزیں گھنٹوں کی تقریروں سے پروف نہیں, اگر لوگ سمجھ نہیں سکے وہ آپ کے اچھے کریکٹر سے لوگ سمجھ جائیں گے نہیں مسلمان ہر ایک کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. اور یہ صرف میں یہاں نہیں کہہ رہا, آپ میری پاکستان کی خطابات اٹھا کے سنیں. قبلہ امام عاصم صاحب مدد اللہ علیہ تشریف فرما ہے, انہوں نے خود دیکھا. قاری امام عاصم صاحب یہاں موجود ہیں. ہم پاکستان میں بھی جب خطاب کرتے ہیں لوگوں کو کنکلوڈ میں اپنا لیکچر اسی پہ کرتا ہوں کہ اچھے انسان بن جاؤ, اچھے شہری بن جاؤ, کسی انسان کو تکلیف نہ دو, جس طرح بھی وہاں واقعہ ہوا. بلکہ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے, whenever we preach in Pakistan, we speak for peace, we speak for tolerance, and we teach youngsters that your character should be so good that if a person, any person sees your character, if any person sees you, he will know that Islam is a religion of peace and Islam teaches values to a Muslim. Like few days before, it was an inhuman act.
in Sialkot, Pakistan. They burned a person on the name of Islam. And they were taking the name of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is the messenger of peace, and they burned a person. We came on the media at the very same day. I came on all of the mainstream media channels, news channels of Pakistan, and I said that this was an inhuman act. This is against Islam and this was against humanity. Because Islam doesn't give you permission to take the law in your hand. And you people who live in UK, you should also know that Islam does not give you permission to take the law in your hand. If any extremist teach you this, that take the law in your hand, report immediately about him. Because he is not following the Islam. He is against Islam. He is an extremist. Islam doesn't give you permission to take the law in your hand in any case. Your thing is to report. You can't take the law in your hand. So we said that this was an inhuman act because they took the law in their hand, and Islam does not give permission to take the law in their hand. And we demand to the government that those people who are responsible, who were there or who were not there, all those people who were responsible for this incident, for this murder which happened in Sialkot, we said that they should be punished by law. We went to Sri Lankan embassy in Islamabad with all religious leaders of all school of thoughts of Pakistan, and we told the ambassador of Sri Lanka over there that this was against Islam, and we were with you. We will demand also the government that those people should be punished to do this. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that if a Muslim will kill a non-Muslim, Huzur alayhi salam said that I will be the lawyer of the non-Muslim at the day of judgment. On the day of judgment, I will be the lawyer of the non-Muslim. If a Muslim will kill a non-Muslim, if he will take the law in his hand. Huzur alayhi salam said that it's wajib on the Muslim that if a Muslim sees that other Muslim is giving harm, any kind of harm to a non-Muslim, Huzur alayhi salam says that this is wajib. This is necessary for a Muslim to stop a Muslim to give a harm to a non-Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace. Remember, when we speak about integration between communities, when we speak about tolerance, when we speak about interfaith harmony, when we speak about women rights, when we speak about women education, when we speak about interfaith harmony, when we speak about tolerance and not taking the law in your hand, we are not preaching moderate Islam, we are preaching real Islam. This is not moderate Islam. This is a real Islam. And you people, you over here, you live in a non-Muslim country. You people should be ambassador of Islam over here. If you will be involved in negative activities, if you will harm a non-Muslim, if you will go in drugs, if you will go in negative activities, that will not only harm you, that will not only harm the image of your family, that will affect the image of Islam. That will be harmful for image of Islam. You stay here, your character should be good. Your attitude should be good with other people. Huzur alayhi salam says that even if a person passes from front of you, you greet him with a smile. This will be sadaqah, charity in your amal. In your amal. You should know this. When you people, your people's character will be good, attitude will be good, gestures will be good, so people will connect this with your religion and say that look, this is real Islam. Islam is a religion of peace. We should tell our belief, but we can't impose our ideology to someone else. Forcefully. Islam says, Quran says, La ikraha fid deen. Deen mein sakhti nahi hai. There is no. कोई सख्ती इस्लाम में नहीं है. You can't impose your ideology to someone else forcefully. You can preach your thing. If other person accept it, it's good. Otherwise, you can't do it forcefully, and you can't spread hate because of the belief. Because our faith, Islam, teaches us to respect everyone. When it is something very hard, a funeral of Jewish person was passing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood up. The companions, the Sahaba said, Ya Rasulullah, this is the funeral of a Jewish. Huzur alayhi salam said that I stood up because he was a human being. I stood up in the respect of humanity. This is real Islam.
This is not moderate Islam, this is real Islam. This is real Islam. Real Islam is a religion of peace. Humanity is something very hard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, there are ulama sitting here, this is hadith, that one woman will go to hell because she killed a cat. And one woman will go to heaven because she saved the life of a dog. This is the real Islam. So you should be ambassadors of Islam. You can't impose your ideology to someone else forcefully. You should be on your faith. You should tell your faith. You should tell your belief. You can't fight with someone to accept your belief or to accept what you are saying and what you believe. This is real Islam, and you should be ambassadors of Islam in this country. Allah Ta'ala हम सबको हुज़ूर का फज़ल रखे, हमारे शेख कामिल अपने इरशादात से हम सब